أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله الصلاة والسلام على أهلها اما بعد تمام تعریفیں اس خداوند متعال کے لیے جو دور اتنا ہے کہ میلوں کی مسافت پہ بھی میسر نہ آئے اور قریب اتنا ہے کہ شارح خودی پہ بھی چل نکلو تو خود سے پہلے خدا مل جاتا ہے۔ وہ جو ظاہر اتنا ہے کہ اس کے عاشقوں کو اس کے سوا سجھائی کچھ نہیں دیتا اور مخفی اتنا ہے کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر جاؤ پھر بھی دکھائی نہیں دیتا۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتا جب تک بندہ دعائی نہیں دیتا، پھر اس کی زیارت کا اگر کسی کو شوق ہو جائے تو اسے دور پہ بلا کے دور کو توڑ دیتا ہے، پھر اس بے دل کا اگر کسی پہ دل آ جائے تو اسے فرش سے اٹھا کے عرش پہ معراج کراتا ہے، پھر جلی علی کے لہجے میں گفتگو فرمو۔ سلام مالک سلام علیکم۔ وقت انتہائی مختصر ہے، ایک لفظ آپ نے سنا ہے اور اسی پہ گفتگو کرنی ہے اور اسی کو میں نے ختم کرنا ہے۔ لفظ ہے ولایت۔ ایک ولایت تو وہ ہے نا جو مولا علی علیہ السلام ہے۔ ولایت کا مطلب ہے حکومت، حق حکومت، ایسے ہی ہے۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور میں نے بات کو شروع کرنا۔ قرآن میں سورہ کہف ہے، آیت نمبر 50 اور 51۔ آیات میں چھوڑ رہا ہوں، ترجمہ کر کے میں نے بات کو آگے شروع کرنا ہے چونکہ وقت بہت کم ہے۔ خالق ارشاد فرما رہا ہے ما اشہدتہم خلق السماوات والارض۔ اس سے پہلے والی آیت کا ترجمہ کروں گا تب بات ہوگی۔ تمام عالم اسلام کو خدا نے آواز دی، اے اولاد آدم تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مجھے اللہ کو چھوڑ کر شیطان اور اس کی ذریت کو اپنا ولی مانتے ہو۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مجھے اللہ کو چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو اپنا ولی مانتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، کہ میں نے جو شیطان کو بنایا ہے نہ یہ زمینوں کی خلقت پر گواہ ہے، کیا کہنے آپ کے، نہ یہ زمینوں کی خلقت پر گواہ ہے نہ آسمانوں کی خلقت پر گواہ ہے، پھر بھی تم اسے اپنا ولی مانتے ہو۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ بلا خلق انفسہم، اور یہ خود اپنے نفسوں پر بھی گواہ نہیں ہے۔ سلامت رہیں آپ، یہ جو ہاتھ بلند ہوئے، یعنی خالق کائنات نے معیار ولایت عطا کیا کہ اگر تم نے کسی کو اپنا رہبر ماننا ہے، تم نے کسی کو اپنا ولی ماننا ہے، تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ زمینوں کی خلقت پر بھی گواہ ہو، وہ آسمانوں کی خلقت پر بھی گواہ ہو، اور خود اپنے وجودوں کی خلقت پر بھی گواہ ہو۔ میں نے مختصر تمہید میں بات اپنے آپ تک پہنچا دی ہے۔ ایک بندہ 8ویں امام کے پاس آیا، نام ہے عبداللہ ابن سنان، مولا کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے مولا یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے شیطان اور اس کی ذریت کو زمین اور آسمانوں کی خلقت پر گواہ نہیں بنایا، مولا یہ بتاؤ کہ آسمانوں اور زمینوں کی خلقت سے پہلے بھی کوئی مخلوق تھی؟ کیا زمینوں اور آسمانوں کی خلقت سے پہلے بھی کوئی مخلوق تھی؟ امام نے فرمایا عبداللہ ہمارے در سے معرفت لے کر پھر بھی سوچ رہا ہے اللہ نے کیا کہہ دیا۔ مالک آپ کو سلامت رکھے بھائی، جیئے آپ جیئے۔ ہمارے در سے معرفت لے کر پھر بھی سوچ رہا ہے کہ اللہ نے کیا کہہ دیا۔ فرمایا سنو سنو، جب جہاں میں کچھ نہ تھا، مالک آپ کو سلامت رکھے، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ جہاں تھا نہ فرش تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پھر کیا ہوا؟ ثم خلق محمدًا وعلیًا وفاطمة۔ سنو اللہ نے محمد، علی اور فاطمہ کو خلق کیا، کیوں؟ سنیے گا کیوں کیا؟ فرمایا کنت کنزا مخفیا، وہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اسے ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے ہاتھ جوڑ کر آواز پروردگار بھی مالک تو اپنی پہچان خود بھی کروا سکتا تھا، تو علی کل شیء قدیر ہے، تو چاہتا تو اپنی معرفت ٹریک بھی کروا سکتا تھا،
وقت میں میرے ابھی بھی 6 منٹ باقی ہیں، مالک آپ کو سلامت رکھے، ان کے بغیر میں اپنی معرفت کروا سکتا ہوں. کیوں لایا ہوں؟ تاکہ زمانے کو پتا چلے کہ جب میں پنجتن کے بغیر اپنی معرفت نہیں کراتا تو لوگ ان کے بغیر مجھ تک کیسے پہنچیں گے. پھر کیا ہوا؟ آگے امام فرماتے ہیں کہ اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. پھر کیا ہوا؟ ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة. پتہ چلا کہ جس طرح لا الہ الا اللہ، جس طرح لا الہ الا اللہ کی معرفت کرانے کا وسیلہ محمد رسول اللہ ہے، جس طرح لا الہ الا اللہ کی معرفت کرانے کا وسیلہ علی ولی اللہ ہے، اسی طرح سیدہ جس طرح اللہ کو اللہ منوانے کا وسیلہ لا الہ الا اللہ کو لا الہ الا اللہ منوانے کا وسیلہ محمد رسول اللہ ہے، جس طرح اللہ کو اللہ علی نے منوایا اسی طرح جناب سیدہ نے منوایا. آگے سنیں گے امام کا جواب. امام نے فرمایا 1000 سال تک یہ ہستیاں اللہ کو اللہ منوانے کے لیے تصویہ کرتی رہی. یہ بات اس وقت کی ہو رہی ہے جب آدم نہ تھا. امام فرماتے ہیں کہ یہ ہستیاں تخلیق آدم سے پہلے 1000 سال تک یہ ہستیاں اللہ کو اللہ منوانے کے لیے تسبیح کرتی رہی، اللہ کی حمد بجا لاتی رہی، اللہ کا ذکر کرتی رہی. کیوں؟ تاکہ اللہ کو اللہ پہچانوایا جائے. تو پھر یہ میں فرمان پڑھنے پر مجبور ہوں کہ مولا علی علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک ہر امام نے یہی دعویٰ کیا، لولا نحنو معرف اللہ ولولا نحنو نعبد اللہ. زمانہ یاد رکھے ہم محمد والے محمد نہ ہوتے اللہ کو اللہ کہنے والا مل کے ہم محمد والے محمد نہ ہوتے. بس آخری فکرہ تو اللہ کو اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوتا، اللہ کو اللہ انہوں نے بنوایا. اب لفظ ولایت سے میں رکھیے کہ 14 وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کو اللہ منوانے آئی، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہم سب پر حق حکومت رکھتی ہیں، جو ہم سب کی ولایت پر حکومت پر حق رکھتی ہیں. ایسے ہی ہے یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کو اللہ منوایا، یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کی معرفت کروانے کے لیے آئے. تو یہ وہ ہے جو زمینوں سے پہلے موجود تھے، یہ ہمارے اوپر حق حکومت رکھتے ہیں. اب یاد رکھیے گا امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو ہم 12 ساری کائنات پر حجت ہے، ہماری دانی زہرا ہم 14. یہ وہ جناب سیدہ ہے جو 14 پر بھی حق اور فرمایا. لفظ یہیں پر چھوڑو، مسائل میں نہیں پڑھنا کہ کوئی نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوئی جب تک اس نے سیدہ کی محبت کا اقرار نہیں کیا. اللہ نے نبیوں کو اس وقت تک نبی نہیں بنایا جب کوئی نبی بغیر اقرار حب سیدہ نبی نہیں بن سکتا. تو پھر کوئی صحابی کیسے بن سکتا؟ وما علینا الا البلاغ.